ہاں یہ تختی نمبر 2 کے اندر آپ کو کچھ چیزیں میں نے بتائیں. پہلے یہ دیکھیں ادھر یہ لام، اب سمجھے یہ لام ہے یہ الف ہے، صحیح ہے نا. اس کو یہ اس طرح ملائے ہوئے نا تو محسوس ہوتے ہیں کہ یہ لام ہے، صحیح ہے نا. یہ لام یہ الف. آپ جب آپ لکھیں گے کس طرح لکھیں گے؟ ایسے لکھیں گے نا، ہاں، یا ایسے لکھیں گے. الٹا طرف تو نہیں لکھے جاتے ہیں بلکہ سیدھے طرف سے لکھتے ہیں. تو پہلے لام ہے پھر الف ہے. تو آپ سمجھے کہ آپ نے پہلے کون سا حرف لکھا؟ پہلے کون سا حرف لکھا؟ پھر الف. صحیح ہے نا. الٹا تو نہیں لکھتے نا، صحیح ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ تو اس کو لام اور الف کو آپ سمجھ لو. دیکھو عربی اردو یہ دائیں طرف سے لکھا جاتا ہے، انگلش اور جو ہے نا کیا نام ہے گنتی کو اس طرف سے لکھتے ہیں. صحیح ہے نا. یہ سمجھ میں آیا؟ لام الف سمجھ میں آیا؟ لام الف کس طرح ہے دیکھیں، لام الف، پہلے کیا لکھا پھر الف. صحیح ہے. یہ آپ کو یعنی یاد رکھنے کے لیے آسانی سے بتایا میں نے تاکہ آسانی آپ کو یاد رہے. دوسری بات یہ آپ نے بچے کو جو سمجھانا ہے نا، دیکھو نون، ایک تو نون کا شکل یہ ہے نا، یہ تو بچے نے پہچان لیا. اب آپ نے بچے کو نون صاد اس طرح جب آپ پڑھائیں گے نا یہ تو یہ نون یہ شکل بھی ہے. اب یہ آپ نے بچے کو سمجھایا، اس شکل میں بھی نون آیا. اب سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں اچھا اس شکل میں بھی آیا. تو یہ اشکال بچے کو تختی نمبر 2 میں سمجھانے ہیں. کیا سمجھانے ہیں؟ یہ اشکال. صحیح ہے. اور ادائیگی اسی طرح کرنی ہے جو تختی نمبر 1 میں ادائیگی کی ہے. صحیح ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد میں نے آپ کو آخر میں جو ہے نا کیا نام ہے کچھ کلمات بتائیں. آخر میں آپ کو میں نے حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا، اس پر تھوڑی سی میں آپ کو جو ہے نا تفصیل بتاؤں گا. یہ دیکھیں یہ الف جو ہے نا ہمارے یہاں جو ہمارے مصاحف ہے، جو قرآن کریم پاکستان میں، ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں جو مصاحف ہے اس کے اوپر یہ حمزہ نہیں ہے، اس کے اوپر یہ حمزہ نہیں ہے. جب بھی الف آیا ہے نا زبر زیر پیش آئے گا یا جزم آئے گا، اس کے اوپر یہ حمزہ نہیں آئے گا. عرب کے جو مصاحف ہیں اس میں آپ ایک نقطہ سمجھ لیں، عرب کے مصاحف کے اندر جہاں پر حمزہ قطعیہ آئے گا نا، حمزہ قطعیہ یعنی کلمے کے اندر وہ حمزہ نہ گرے، پیچھے سے آپ پڑھتے ہوئے آئیں گے وہ حمزہ نہیں گرے گا، تو عرب اس حمزے کے اوپر جو ہے نا کیا نام ہے زبر اور پیش کی صورت میں الف کے اوپر حمزہ اوپر ڈالیں گے، زیر کی صورت میں حمزہ نیچے ڈالیں گے. اور جو حمزہ وصلی ہوگا کلمے کے اندر حمزہ گرے گا تو وہ اس طرح لکھتے ہیں. دیکھو اس الف کو وہ اس طرح لکھتے ہیں، چھوٹا سا صاد اوپر لکھا ہوتا ہے. یہ اگر ہمارے جو ساتھی ہیں نا جہاں پر ان کو اگر جو پریشانی ہو جائے تو قرآن کریم میں وہ دیکھے کہ یار یہ حمزہ وصلی ہے یا حمزہ قطعی ہے. علماء تو سمجھتے ہیں، علماء تو جانتے ہیں ہاں قواعد کو، لیکن جو ساتھی جنہوں نے علم نہیں کیا ہے اور جو حمزہ کے قاعدے کو نہیں سمجھ سکتے ان کے لیے آسانی ہے کہ عرب کا قرآن اپنے پاس رکھے. آپ وہاں پر دیکھیں اگر حمزہ کے اوپر یہ چیز بنے آپ سمجھ لیں کہ حمزہ وصلی ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر حمزہ کے اوپر یہ چیز بنے تو آپ سمجھ لیں حمزہ کیا ہے؟ وصلی ہے، پیچھے سے حمزہ گرے گا. اور اگر حمزہ کے اوپر یہ ہے یا اس کے نیچے اس طرح حمزہ لکھا ہوا ہے، ہاں اس طرح لکھا ہوا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ حمزہ کیا ہے؟ قطعی ہے. زیر کی صورت میں وہ اس طرح لکھتے ہیں اور زبر اور پیش کی صورت میں وہ اس طرح لکھتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے یہ حمزہ الف نہیں ہے، یا صرف حمزہ پڑھا جائے گا یا صرف الف پڑھا جائے گا. ہاں رأسن یا راسن، بعض روایت میں رأسن ہے بعض میں راسن ہے. ذئبن ذیبن، بعض میں ذئبن ہے بعض میں ذیبن ہے. یؤمنون یؤمنون، بعض میں یؤمنون ہے بعض میں یؤمنون. تو یہ رسم الخط کی وجہ سے اس لیے لکھا ہے کہ یہ حمزہ کبھی الف سے تبدیل ہوگا کبھی حمزہ ہوگا، یہ حمزہ کبھی واو سے تبدیل ہوگا کبھی حمزہ ہوگا.
یہ حمزہ کبھی یا سے تبدیل ہوگا کبھی حمزہ ہوگا، اور یہ روایات اور قراءات کے مطابق، بعض قراءات میں یہ حمزہ الف سے تبدیل ہوتا ہے تو الف پڑھا جاتا ہے، تو الف کے رسم الخط میں اس لیے ہے، بعض روایات میں یہاں پر حمزہ پڑھا جاتا ہے تو حمزہ بھی اس لیے ہے، تو حرف کیا ہے؟ ایک ہے۔ اسی طرح حمزہ جو واو کے اوپر حمزہ ہے، یہ بعض روایت میں واو پڑھا جائے گا، بعض روایت میں حمزہ پڑھا جائے گا، تو حرف کیا ہے؟ ایک ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ حمزہ واو، جس طرح یا فا ہم پڑھتے ہیں نا وہ دو حروف ہے، تو حمزہ واو یہ نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح حمزہ یا یہ بھی دو حروف نہیں ہے، بعض روایت میں یہ حمزہ پڑھا جائے گا، بعض میں یا، سمجھے نا؟ حمزہ والے روایات کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، اس لیے اس کے اوپر حمزہ دیے کہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، اور جو یا پڑھا جائے گا تو یا اس لیے ہے، یعنی رسم الخط میں دونوں ثابت ہے، رسم الخط میں، ہاں میں نے آپ کو بتایا، جیسے یہ دیکھیں قال ربی یعلم القول، قرآن کریم میں اس طرح لکھا ہے نا، ہاں اب یہ بعض روایت میں قال ربی ہے، بعض میں قل ربی ہے، اگر اس کو ہم اس طرح لکھیں قال ربی، تو یہ تو قال والے کے لیے صحیح ہے، لیکن جن روایات میں قل ہے ان کے لیے صحیح نہیں ہے، اور قرآن کریم روایت جو ہے نا تمام کے تمام روایتیں متواترہ ہے، جس طرح حفظ ہم پڑھتے ہیں نا یہ قرآن کریم ہے، اس طرح تمام روایت جو ثابت ہے یہ قرآن کریم ہے، کسی ایک روایت کے انکار کرنا قرآن کے انکار کرنا ہے، کیوں؟ صحابہ نے جس طرح حفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا ہے، اسی طرح دیگر روایات بھی ہے، یہ حفظ کا نام تو بعد میں اس کا رکھا ہے نا، حفظ کا نام تو بعد میں، کیوں؟ امام حفظ یہی پڑھاتے تھے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوا، ورنہ یہ جو ہے نا کیا نام ہے حفظ نے جو ہے نا کیا نام ہے ان سے پڑھا، امام عاصم سے پڑھا ہے، امام عاصم نے جو ہے نا کیا نام ہے تابعین سے پڑھا ہے، تابعین نے جو ہے نا صحابہ سے پڑھا ہے، امام عاصم خود بھی تابعی ہے، امام عاصم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اب سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں اسی طرح یہ تمام قراءات اور تمام روایات یہ قرآن کریم ہے، صحیح ہے نا؟ اس کا انکار کفر ہے، جس طرح قرآن کریم کے ایک لفظ کا انکار کفر ہے، اسی طرح کسی روایت کا انکار بھی کفر ہے، بات سمجھے نا؟ کیوں؟ یہ تمام کے تمام متواتر ہے، صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ نے امت کو پڑھایا ہے، صحیح ہے؟ جس طرح نماز میں ہم حفظ پڑھتے ہیں اسی طرح ہر روایت پڑھ سکتے ہیں، سمجھے نا؟ کیوں؟ یہ قرآن ہے، صحیح ہے؟ تو قرآن کریم کے رسم الخط جو ہے نا وہ رسم الخط بھی اس طرح صحابہ نے لکھا ہے کہ اس میں ہر روایت جو ہے نا کیا نام ہے صادق آتا ہے، مثال کے طور پہ مالک یوم الدین، یہ رسم الخط کی بات ہے، ہاں مالک یوم الدین، یہ مثال نا یہ مالک یوم الدین، اب یہ بعض قراء کے نزدیک کیا ہے؟ مالک یوم الدین، قراءت سبع میں صرف 2 قراءات اور 4 روایات کے اندر مالکی ہے، 5 قراءات اور 10 روایت میں ملکی ہے، وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ رَاوِيهِ نَاصِرٌ وَعِنْدَ صِرَاطٍ وَالصِّرَاطِ لِقُنْبُلَةٍ، وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ رَاوِيهِ نَاصِرٌ، شاطبی کے اشعار ہے، وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور مالکی جو یوم الدین والا ہے، کون سا ہے؟ یعنی سورہ فاتحہ والا ہے، کون سا ہے؟ سورہ راویہ ناصر، راویہ میں را ہے، ناصر میں نون ہے، یہ جو ہے نا رمز ہے، رموز ہے، را سے مراد امام کسائی ہے، نون سے مراد امام عاصم ہے، امام کسائی کے 2 راوی بھی اس میں آ گئے، ابو الحارث اور دوری کسائی، اور امام عاصم کے بھی اس میں 2 راوی آ گئے، ابو بکر شعبہ اور حفص، یعنی ان 4 راویوں کے نزدیک مالکی ہے، اور باقی 10 راویوں کے نزدیک کیا ہے؟ ملک یوم الدین، اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آیا؟ ہاں وعند صراط والصراط لقنبلہ، اور صراط الف لام والا اور بغیر الف لام والا قنبل کے نزدیک سین کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، قنبل کے نزدیک، اب سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ مالک یوم الدین، دیکھو یہ مالک یوم الدین، اس کو اگر مالک یوم الدین پڑھتے ہیں تو کلمہ اسی طرح ہے، کلمہ تبدیل نہیں ہوا، رسم الخط تبدیل نہیں ہوا، اور اگر اس کو مالک یوم الدین پڑھتے ہیں تب بھی رسم الخط تبدیل، یہ حرکات جو ہے نا زبر زیر پیش تشدید جزم یہ رسم الخط میں داخل نہیں ہے، رسم الخط میں داخل، رسم الخط میں یہ کلمہ داخل ہے، یہ کلمہ جو ہے نا یہ رسم الخط ہے، صحیح ہے نا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون وما یخادعون، اب اس کو دیکھیں
وما يخدعون وما يخدعون وما يخادعون. کلمہ تبدیل ہوا؟ کلمہ نہیں تبدیل ہوا نا. تو کلمات قرآن کریم کے اس طرح لکھے ہیں کہ جو بھی روایت آپ پڑھیں گے اس کے اوپر صحیح. سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ تو یہ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ بات یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ حمزہ الف نہیں ہے، حمزہ واو نہیں ہے، حمزہ یا کیا ہے؟ حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل. اب سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ یہ دلیل آپ کو سمجھ میں آئی؟ ہاں، بس یہ دلیل آپ ذہن میں رکھیں. بعض لوگ جو ہے نا کیا نام ہے خواہ مخواہ کے لیے وہ گلے پڑ جاتے ہیں کہ یار یہ حمزہ الف ہے، حمزہ واو ہے، حمزہ یا ہے. اب ان کو کون سمجھائے؟ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا کہ یہ تمام فنون اگر نہیں ہوں گے سامنے تو آپ غلطی کریں گے. صرف علم تجوید آپ کے پاس ہے، علم رسم الخط نہیں ہے، پھر بھی آپ غلطی کریں گے. اب سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب علم رسم الخط کی وجہ سے کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحیح ہے. تو یہ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے یہ طاسیم میم تختی نمبر 3 حروف مقطعات کے اندر یہ آپ کو سمجھانا جو مقصد تھا وہ یہ ہے. دیکھیں طاسیم میم اصل میں اس طرح ہے، یہ طا سین میم. سمجھے؟ یہ اس طرح اصل میں طا سین اور میم. یہ نون ساکن ہے نا، اس کے بعد میم آیا ہے تو یہ نون اس کے اندر مدغم ہو گیا. یہ نون اس میں یہ کیا بنا؟ یہ بنا سین میم. تو یہ سین نہیں پڑھا جائے گا، کیا پڑھا جائے گا؟ سین. صحیح ہے. اور مد اس کے اوپر کیوں ہوتا ہے؟ یہ حرف مد ہے، یہ حرف مد ہے یا مدہ. ادھر یہ میم ساکن ہے. صحیح ہے. یہ میں آپ کو مزید جو ہے نا کیا نام ہے اس کی جو ہے نا قسمیں آپ کو سمجھاؤں گا جب ہم مدات میں جائیں گے، پھر آپ کو میں سمجھاؤں گا یہ. صحیح ہے. اب اتنا سمجھ لے کہ یہ سین میم کیوں اس طرح ہے. نون کا میم میں کیا ہوا ہے؟ ادغام ہوا ہے تو سین بن گیا. کیا بن گیا؟ صحیح ہے. بعض لوگ جو ہے نا کیا نام ہے ہم نے سنا ہے کہ وہ سین میم پڑھاتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ سین میم ہے کہتے ہیں. صحیح ہے نا. تو اب ان کو کیا سمجھائیں؟ تو یہاں پر یہ تجوید کا قاعدہ ہے. کون سا قاعدہ ہے؟ تجوید کا. اب اس طرح عین سین قاف کے اندر کاف ہا یا عین صاد یا عین سین قاف کے اندر دیکھیں آپ عین سین اور یہ سمجھے؟ یہ نون ساکن ہے نا، اس کے بعد سین ہے، اخفا ہو گئے ادھر. یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد قاف ہے، اخفا ہو گئے ادھر. اب سمجھ میں آیا؟ مشکل ہے آسان ہے؟ کاف یا عین صاد کا بھی یہی مسئلہ ہے. اس کے بعد الف لام میم اللہ کا جو میں نے آپ کو سمجھایا نا اس کو تھوڑا سا آپ بورڈ کے اوپر سمجھیں بالکل آسانی سے. الف لام میم. صحیح ہے. اب ادھر اللہ. صحیح ہے. اب اس کو دیکھیں یہ الف لام، یہ لام میم کے ساتھ ملا، میم کا میم میں ادغام ہوا نا تو یہ اس طرح بن گیا. کیسے بنا؟ یہ اس طرح بنا. صحیح ہے. بات سمجھے؟ اب یہ میم ساکن ہے، جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ بھی وصلی ہے، حمزہ وصلی گر گا تو یہ لام بھی ساکن ہے نا. مشدد حرف پہلے ساکن ہوتا ہے نا. اب لام بھی ساکن ہے، میم بھی ساکن ہے. لام بھی ساکن ہے، میم بھی ساکن ہے. یہاں پر مد اس یا کی وجہ سے ہو رہے. کس کی وجہ سے ہو رہے؟ یا. تو یہ ہم نے جب ملا کر پڑھا تو اس کو ہم نے زبر دیا میم یا زیر می ملا، می ملا. ہاں، یعنی پڑھنے میں یہ اس طرح ہو گیا. دیکھو پڑھنے میں یہ میم نہیں ہوگا. اس میم پر تشدید اس لیے نہیں ہے کہ میم ساکن ہے. یہ میم کیا ہے؟ دیکھو میم ساکن ہے، ہم نے اس پر زبر دیا
سمجھے نا؟ ہاں تو میم اللہ نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ میم اللہ یا میم اللہ، صحیح ہے۔ اب جو اس پر مد کرتے ہیں اور مد نہیں کرتے ہیں، جو مد کرتے ہیں نا وہ یہ میم پہلے ساکن تھا نا تو مد کرتے تھے، صحیح ہے، اور جو مد نہیں کرتے ہیں وہ میم کے اوپر زبر آ گیا تو یہ یا ساکن کے بعد میم جو ہے نا کیا نام ہے، میم کے اوپر زبر آیا تو مد کا سبب نہیں رہا۔ جب مد کا سبب نہیں رہا تو مد نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ الف پڑھو، کتنا پڑھو؟ میم اللہ، سمجھے؟ جو مد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ زبر عارضی ہے، اس کا سکون کیا ہے؟ اصلی ہے، وہ اصلی کے اعتبار کرتے ہوئے مد کرتے ہیں، اور جو مد نہیں کرتے وہ عارضی زبر کا اعتبار کرتے ہوئے مد۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کے اندر مد کرنا بھی صحیح ہے اور مد نہ کرنا یعنی ایک الف کے برابر پڑھنا بھی صحیح ہے۔ دونوں کی وجہ آپ کے سامنے آ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ اس زبر آنے کی وجہ سے جو ہے نا کیا نام ہے، جو مد نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ میم جو ہے نا کیا نام ہے اس کے اوپر زبر آیا تو مد ہم نہیں کرتے، اور جو مد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اس میں اصل میں تو یہ ساکن ہے، اصل میں کیا ہے یعنی اس کا سکون اصلی ہے۔ دیکھو مد کے سبب تین ہے، الف واو یا، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ حروف مدہ ہے۔ کیا ہے؟ ان کے بعد جب کوئی حرف ساکن ہوگا یا کسی حرف کے اوپر تشدید ہوگا یا ان کے بعد حمزہ ہوگا، ان کے بعد کوئی حرف ساکن ہوگا یا کسی حرف کے اوپر تشدید ہوگا یا ان کے بعد کوئی حرف جو ہے نا وہ حمزہ ہوگا، کیا ہوگا؟ تو اس کو جو ہے نا کیا نام ہے اس پر ہم ایک الف سے زیادہ مد کریں گے، ایک الف سے زیادہ مد کریں گے۔ تو یہاں پر یہ حرف مدہ یا کے بعد میم ساکن تھا نا، جزم تھا نا، ہاں تو اس لیے اس میں مد کر رہے تھے۔ جو مد نہیں کرتے کہتے وہ جزم ختم ہو گیا، وہ سکون ختم ہو گیا، وہ مد نہیں کرتے، اور جو مد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ زبر جو ہے نا یہ عارضی ہے، اصلی نہیں ہے، وہ سکون کیا ہے؟ اصلی ہے، تو وہ مد کرتے ہیں۔ تو دونوں وجوہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ وقف میں تو الف لام میم اللہ ہے نا، وصل میں یعنی ملانے کی صورت میں یہ دو وجوہ ہے، ملانے کی صورت میں اب سمجھ میں آئی بات؟